آخری بات، ہم اور آپ خود ہی اسلام کی رسوائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. طلاق 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 طلاق، زیادہ جوش آ گیا کیا؟ طلاق سے پہلے 2-4 کام کرنے پڑتے ہیں بھائی، وہ تو ہم اور آپ کرتے نہیں، اس لیے رسوائی کا ذریعہ بنے ہوا، موقع مل رہا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 اور 35 ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. رکیے، طلاق سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جب تم لوگوں کو یہ لگے کہ تمہاری بیوی جو ہے نافرمانی کرے گی تو نصیحت کرو. پورے قرآن مجید میں سورۃ النکاح ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح والی کوئی سورہ ہے پورے قرآن مجید میں؟ ارے 114 سورتوں میں سورۃ النکاح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. لیکن پورے قرآن مجید میں سورۃ الطلاق ہے کہ نہیں ہے؟ طلاق کیسے دینی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے عدت میں گننے کا؟ تو طلاق کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ ہی اتار دی ہے. اور ہم اور آپ اور ہم میں سے کچھ بھائی کھلواڑ بنا لیے ہیں. کھلونا ہے کا کھیل رہے ہیں سب. جب یہ لگے کہ بھائی اب بیوی نہیں رہنے والی ہے، میں بتاؤں آپ کو سن کر تعجب ہوگا، چاچا آپ نے بیوی کو طلاق دے دیا، بیٹا 45 سال بیوی کے ساتھ رہا، اس کا بھیجا سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے 45 سال کے بعد ہم نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا کہ چاچا 10 سال اور رک جاتے، دنیا آپ کو طلاق دے دیتی. آپ ہی بتائیے، اتنا آپ نے صبر کیا، 45 سال 10 سال اور صبر کر لیے ہوتے. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے؟ طلاق سے پہلے نصیحت کرو، فلانے کی امی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرنے کا؟ نمبر 2، بستر الگ کر دو. ایک ہی روم میں سو رہا ہے لیکن بستر الگ الگ ہے. عقل مند عورت ہو رہے گی تو سمجھ جائے گی. نمبر 3، ہلکی مار مارو. ارے مارنے کا حکم ہے نا، اس میں لفظ ہلکا کہاں لکھا ہوا؟ پیٹو. اتنا پیٹو کہ ہاتھ پیر توڑ تاڑ کے ہاسپٹل میں پہنچا دو. کس نے کہا پیٹنے کے لیے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو مارا؟ کبھی بھی نہیں مارا. تو بیوی کو مارنے کا نہیں. شراب پی کر آگے لوگ پیٹتے ہیں، مارتے ہیں. جی چلیے، نمبر 3 ہلکی مار. نمبر 4، پھر بھی بات اگر نہیں بن رہی ہے تو دونوں طرف سے لوگ بیٹھے ہیں، بھیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کرے نہ کرے. اب اس کے بعد چاہے طلاق ہوگی یا خلا کی صورت نکلے گی. طلاق کا بھی کیا ہے؟ طلاق کا بھی پاکی میں طلاق دینا. عورت حیض میں ہے، پاک ہو گئی، بغیر ملے ہوئے طلاق دیجئے. مہینہ تک روکے رکھیے. سورہ طلاق پڑھیے. ہم اور آپ پڑھتے نہیں ہیں نا بھئی، یہ ہمارے اندر کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ اندر آئے اور ماشاءاللہ اچھے ہو گئے. صحیح کتاب و سنت پر طلاق کے مسئلے میں اور تمام مسئلے میں چلنے والے کو ڈھونڈیے آپس میں کہاں یہ لوگ بستے ہیں. بھیا طلاق ہو گیا، کیا کرنے کا؟ اسلام کے اندر حلالہ حرام ہے، وہ زنا ہے، اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے. اگر ہم اور آپ صحیح طریقے پر چلیں گے مسئلہ ہوگا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. راستے پر آئیں، دیکھیں، پوچھیں لوگوں سے، اچھا کہاں میری بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ چلیے بھائی یہاں آئیے. کچھ لوگ ہیں ایسے بستے ہیں جو صحیح طریقہ بتائیں گے گننے کا. اچھا آپ نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، مولوی صاحب غصے میں آ کے دے دیا. بھئی ابھی بھی چانس ہے آپ کا، پر اندر کی بات ہے نا. حدیث کیا حدیث؟ صحیح مسلم کتاب الطلاق کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 1472. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. آپ کو یہ حدیث مل گئی، عمل ہو گیا نا. میاں بیوی رہیے، کہا کو جا کسی کو بتائیے گا. بہت سارے گھرانے آباد ہو گئے. لیکن مسلم پرسن اللہ ووٹ پر اگر اٹیک ہوگا تو ہم حکومت کی مداخلت کسی طریقے سے برداشت نہیں کر سکتے. اندر کا کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے حل کریں گے. بہت سارے مسائل الحمدللہ حل ہو گیا، بہت سارے گھرانے آباد بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ. اسلام کے اندر حلالہ حرام ہے. جو بھی ایسا کام کرتا ہے، جو بھی مولوی ایسا کرتا ہے، اس سے بچ کے رہیے. حدیث میں خود آیا ہے، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1936. اللہ کی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا انبئکم بالتیس المستعار، کیا میں تم لوگوں کو کرائے کا سانڈ نہ بتا دوں؟ کون ہے وہ جو حلالہ کرتا ہے؟
حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس کے لیے لعنت اور پھٹکار ہے. تو جب حدیث موجود ہے تو آپ صحیح لوگوں کو تلاش کیجئے نا. اپنے ہی گاؤں گھر میں لوگ بستے ہیں, ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو اور آپ کا مسئلہ بغیر حلالے کے حل کر دیں گے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا اندر کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, ہم اندر میں آپس میں حل کر لیں گے تو ہم اور آپ رسوائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کو کیا ہوتا ہے, موقع مل جاتا ہے. جس طرح مرد کے لیے طلاق ہے, عورت کو بھی یہ ادھیکار حاصل ہے, اگر نہیں جمتا ہے تو کیا کر لے, خلا لے لے. دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. دونوں کو ڈر لگا ہوا کہ اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں ہوگی تو عورت کیا کرے, جو مہر دیا ہے وہ واپس کر کے الگ ہو سکتی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہم اور آپ اسلام کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنے, اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں. اس مثال کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. مثال کیا ہے, ایک ہے سنترا اور ایک ہے خربوزہ. سنترے کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے, کس نے دیکھا ہے, سب لوگوں نے دیکھا. خربوزے کو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے. خربوزہ باہر سے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے, خربوزہ باہر سے دیکھنے میں ٹکڑے ٹکڑے لگتا ہے نا, باہر سے دیکھنے میں لگتا ہے وہ کٹ پیس ہے. لیکن جب خربوزے کو ہم اور آپ کاٹتے ہیں تو کٹ پیس ہوتا ہے نہیں. سنترا باہر سے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے, کٹ پیس لگتا ہے, ایک لگتا ہے, لیکن جیسے ہی اس کو کاٹیے تو پیس الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو خربوزہ بن کے رہنا ہے یا سنترا بن کے رہنا ہے؟ او بھائی سنبھال کے جواب دیجیے گا. خربوزہ بن کے رہنا ہے یا سنترا بن کے رہنا ہے؟ خربوزہ. رہیے اپنے اپنے طریقے پر چلنا بھیا, کرتے رہیے. لیکن جب کاٹنے اور کٹنے والی بات کوئی کرتا ہے تو, اور جب شریعت کی کوئی بات آتی ہے تو ایک آواز ہماری ہوگی. اس لیے ہم مسلم پرسنل لا کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے یہاں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی ہے اور وہاں مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کی جو شریعت ہے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے, عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.